السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ اس ہفتے کے واقعات نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ملا ولی محمد یا ملا اختر منصور کا ڈرون حملے میں مارا جانا پاکستان کی اس ریڈ لائن کی خلاف ورزی ہے جو پاکستان نے امریکہ کو بلوچستان کے حوالے دی ہوئی تھی۔ ایک وقت تھا جب پاک، ایران، افغان یہ سیفری کی اجلاس ہوا کرتے تھے، اور اب یہ وقت آیا ہے کہ انڈیا، ایران اور افغانستان سیفری کی اجلاس ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے امریکہ کا ریڈ لائن عبور کرنا کتنا بڑا خطرناک ہے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مزید کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کیا اب ہم گوادر پورٹ کو آپریشنل کر پائیں گے یا چوبہار میں بیٹھ کر انڈیا اور ایران کی سرزمین اور عمان کے ساتھ اسٹریٹجک پیکٹ کر کے ہمیں ہمارے گرد گھیرا مزید تنگ کر دے گا؟ آج کے ہمارے موضوعات ہیں اور ہمارے روبرو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی امور خارجہ کے وزیر مملکت سید طارق فاطمی صاحب۔ فاطمی صاحب، ڈرون حملہ ہو گیا، ریڈ لائن امریکہ نے عبور کی، پاکستان نے بلوچستان پہ منع کیا ہوا تھا، اب مزید ہمارے لیے کیا خطرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراچا صاحب، پاکستان جس خطے میں لوکیٹڈ ہے اور جو پاکستان کی تاریخ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پیدائش سے لے کے آج تک ملک کے سامنے ہیوج چیلنجز رہے ہیں، اور کئی دفعہ ہمارے دشمنوں کو یہ امید ہو گئی تھی کہ شاید پاکستان کولیپس کر جائے گا۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ہمسائے ملک کے لیڈران کہتے تھے کہ یہ کچھ ہفتے اور کچھ مہینوں کی داستان ہے۔ الحمدللہ ان سارے چیلنجز کو ہم نے اوورکم کیا، اور پاکستان آج کا پاکستان ایک جمہوری پاکستان ہے، ایسا پاکستان ہے جس میں آپ سینہ تان کے پروگرام کرتے ہیں اور حکومت کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اس چیلنج کو کیسے عبور کریں گے؟ اس چیلنج کو جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان مارک ٹونر روزانہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اور مزید کرنا ہے، پاکستان کو اور مزید کرنا ہے، اس چیلنج کو ہم کیسے عبور کریں گے؟ اس چیلنج کو نواز شریف کی حکومت نے ان کے قیادت کے اندر بہت حسن سمجھ اور دانشمندی کے ساتھ اس چیلنج کو ایکسپٹ کیا تھا، اور اس کو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات آج اور 2012 میں اور 2011 میں اور 2010 میں کتنا آسمان زمین کا فرق ہے۔ F-16 رک گئے، F-16 کا وعدہ ہوا تھا پاکستان کو، نہیں ملے، اب میں اس کو زمین سمجھوں یا آسمان سمجھوں؟ یہ میں آپ کو پروف کروں گا کہ کیا ہے، آپ اس خود نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد اسٹریٹجک ڈائیلاگ ریزیوم ہوا، اور آپ صرف F-16 پر فوکس کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں فوکس کر رہے کہ انرجی سیکٹر میں کتنی کوآپریشن آئی ہے۔ CSF نہیں ملا، جو پیسے ہم نے خرچ کیے ہوئے تھے وہ ہمیں نہیں ملے۔ وہ سب آئے گا انشاءاللہ، آپ ذرا سا مجھے ایکسپلین کرنے دیں۔ آپ دیکھیں کہ نئے سیکٹرز ایڈوکیشن پر کوآپریشن ہو رہی ہے، اسکالرشپ بڑھائی جا رہی ہیں، اور اوور آل کانٹیکسٹ آف دا ریلیشن شپ کی جو ایک ثبوت جو آپ کو نہیں اگنور کرنا چاہیے، آپ جیسے ذہین جرنلسٹ کو، وہ اکتوبر 2015 کی جوائنٹ ڈکلیریشن پاکستان اور امریکہ کی، جو صدر اوباما اور وزیر اعظم نواز شریف کی دورہ امریکہ اور وہاں پر جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا تھا، آپ اس میں دیکھیں کہ ایسے ریفرنسز آئے تھے پاکستان کے بارے میں کمپلیمنٹری، جو اس کے پہلے نہیں آئے تھے، ایسے ریفرنسز آئے تھے ساتھ ہمارے خطے کے ایشوز، کشمیر کی بات ہوئی تھی اس میں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں بالکل، اور خود پریزیڈنٹ اوباما نے ہماری کاؤنٹر ٹیررزم کی کنٹریبیوشن کی پبلک ایکنالجمنٹ کی، آپ مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے ابھی بھی تو صدر اوباما کچھ کہہ رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر یہ لوگ پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے امن پروسیس کو رکاوٹ ڈالی، امریکی فوجیوں کو مارا، افغانیوں کو مارا، وہ پاکستان کے اندر پھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 21 تاریخ کو یہ ڈرون اٹیک ہوا، ٹھیک ہے، 18 تاریخ کو کیا امریکہ کا ریپریزنٹیٹیو اسلام آباد میں نہیں آیا؟ کیا وہ ہمارے 4 ملکی اجلاس میں شرکت کے لیے رچرڈ آلسن صاحب آئے تھے، ٹھیک ہے، کیا پریس ریلیز ہوا
ایشو جس پر اولسن صاحب کی سگنیچر ہے، وہ اولسن صاحب کہاں کے نمائندے تھے، کس کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، کس کی پالیسیز کو پروموٹ کر رہے تھے، کیا انہوں نے ایگری نہیں کیا، کیا انہوں نے کمٹمنٹ نہیں دیا کہ سوا ریکون پروسیس کے کوئی اور وائبل آپشن نہیں ہے، تو وہ کس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ آپ اس کو کنیکٹ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں فاطمی صاحب، میری انفارمیشن کے لیے، میری انلائٹنمنٹ کے لیے، کہ ملا اختر منصور پاکستان میں ان مذاکرات کے لیے آ رہا تھا؟ دیکھیے، یہ فیکٹ ہے کہ یہاں کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین اتنی سکسسفلی پرسو کرنے کے باوجود، جس میں 90% ملیٹنٹس کو نکال دیا گیا، یہ مار دیا گیا، ان کے کچھ ریپریزنٹیٹیوز ہیں یہاں۔ اب ایک سیکنڈ، افغان طالبان کے نمائندے پاکستان میں ہیں؟ بالکل ہیں، اور ان کو ہم اپنی انفلوئنس ان پر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس طرف لے جانے کے لیے؟ جس طرف امریکہ نے، افغانستان نے، چین نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان اور ہم سب کلیکٹیو ذمہ داری تھی کہ ہم انہیں پش کریں گے ٹورڈز ریکنسیلیشن۔ ادھر ہی رہیے فاطمی صاحب، یہ فائن نقطہ آپ نے اٹھایا۔ آپ نے امریکی سفیر کو طلب کیا، ڈیوڈ ہیل صاحب آپ کے پاس آئے اس ڈرون حملے کے بعد، آپ نے پاکستان کا احتجاج پہنچایا، آپ نے کہا کہ ڈرون حملہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ یہ جو نقطہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو بھائی اس 18 مئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ 4 ملکی بیان اعلامیے کے بعد ہم نے بلایا تھا، کیا اسی کانٹیکسٹ میں بات ہوئی پھر ان سے؟ بالکل یہی ہوئی۔ یہ امریکن ایکشن جو تھا، یہ ہماری نہ صرف سوورنٹی کو وائلیٹ کرتا تھا، یہ انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کرتا ہے، انٹر اسٹیٹ ریلیشنز کے کنڈکٹ کو وائلیٹ کرتا ہے۔ مان لیا ملا منصور اختر کے کانٹیکسٹ میں آپ نے ان کو کیا بات بتائی؟ نہیں، ملا منصور کے کانٹیکسٹ میں تو ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم تو صرف یہ پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ ایکشن لیا، آپ خود اسے ایگزامن کریں ڈسپیشنیٹلی، اور آپ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کیا اس ایکشن سے وہ آبجیکٹو پروموٹ ہوتا ہے جس کے لیے آپ 18 کو آپ نے ایمبیسڈر کو اپنے بھیجا تھا۔ امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل کا کیا جواب تھا؟ نہیں، ان کے جواب آپ کو بتانا تو ان اپروپریٹ ہوگا، وہ غلط ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ رہی ہے، لوگ جاننا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ دیکھیں، یہ بھی ایک وائلیشن ہوگا، ایک جو کانفیڈینشیل بات چیت ہوتی ہے وہ غلط ہوگا۔ ہم سمپلی آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں جو ہم نے اسے کہا، اور جس کا جواب ہم نے اس سے مانگا کہ یہ جو ہم نے پروسیس چلایا تھا، یہ آپ کے کہنے پر چلایا تھا۔ فاطمی صاحب، ایک سیکنڈ پراچا صاحب، آپ کلیئر ہے اپنی جگہ پہ۔ آپ نے تو 15 سال وہاں نیٹو کو اور آئی ایس ایف کو اور 700 ملین جھوس دیا تھا، آپ کو اس سے کیا ملا؟ پوچھیں آپ ان سے کہ آپ کا اگر یہ خیال تھا کہ یہی پروسیڈر اور یہی پروسیس بہتر تھا تو آپ نے تو اسے 10 سال فاطمی صاحب، فیئر انف، آپ نے کنوے کر دیا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ایز اے پاکستانی شہری، پاکستانی جرنلسٹ، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو لاجک آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ 18 مئی کے کیو سی جی پروسیس 4 ملکی اجلاس کے اعلامیے کے نتیجے میں یہ سمجھوں کہ ملا اختر منصور اس اعلامیے کے نتیجے میں پاکستان آ رہا تھا؟ نہیں، دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ملا منصور ہو، یہ کوئی بھی طالبان کا ریپریزنٹیٹیو ہو، اس سے فارن آفس کی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں ہے۔ میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی حکومت ہے، اگر وزارت داخلہ ہے تو آپ کی گورنمنٹ کی ہے۔ سنیے نا، آپ ذرا سا صبر سے کام لیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آبجیکٹو جس پر یونینیمیٹی تھی، اس آبجیکٹو کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے ادارے جو ہیں وہ انوالو تھے کہ ان کو کنونس کیا جائے کہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کے ملک کے لیے بہتر ہے، امن اور استحکام کے لیے بہتر ہے کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئیں۔ اور یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سن لیجیے، سرتاج عزیز صاحب بھی ایک بار کابل گئے تھے، یہی پیغام لے کے گئے تھے کہ بیسٹ سولوشن پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات ہوں۔ بٹ میں جو بار بار گزارش کر رہا ہوں، اگر مجھے گزارش کا موقع دے دیں،
آپ نے ایک میسج کنوے کیا امریکن ایمبیسڈر کو جو یقیناً اپنے ملک کا یہاں نمائندہ ہے کہ جب آپ بات کریں گے امریکہ سے تو ڈیوڈ ہیل کے ذریعے کریں گے. آپ نے یہ ساری بات کر دی. جو وہاں سے سبسیکوینٹ سٹیٹمنٹس آئیں مارک ٹونر کی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کی, یا ایون صدر اوباما کی باتیں آئیں, تو لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی بات ان کو سمجھ نہیں آئی, یا ادر ورڈ میں کہوں کہ آپ کی حکومت امریکہ کو سمجھا نہیں سکے جو مجھے سمجھا رہے ہیں آپ. نہیں, یہ تاثر آپ کو جو مل رہا ہے میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک پاسبل امپریشن ہے. ہم سمپلی آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریکون میں کچھ بہتری ہو تو کوئی ایسی ایونٹ ہو جاتی ہے جو اس پروسیس کو ڈسرپٹ کر دیتی ہے. یہ پروسیس ڈسرپٹ ہوتا ہے, ڈسٹرب ہوتا ہے. فاطمی صاحب مجھے بریک لینا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جو فاطمی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ پروسیس کیوں ڈسرپٹ ہوتا ہے, میں یہی سوال ان سے پوچھوں گا کہ پچھلے جولائی میں 7 جولائی کو مری میں ایک ہو گیا راؤنڈ, اس میں افغان طالبان افغان حکومت آمنے سامنے بیٹھ گئے. جب دوسرا راؤنڈ ہونا تھا تو وہاں افغانستان سے خبر لیک ہوئی کہ ملا عمر مر گیا, جس کی وجہ سے اگلا راؤنڈ نہ ہوا. اب کیا ہوا, ان کی کیا اسیسمنٹ ہے, حکومت پاکستان کیا سوچتی ہے؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی صاحب, اور ہم اس ہفتے خارجہ پالیسی کے میدان میں ہونے والے بڑے بڑے واقعات پر بات چیت کر رہے ہیں. آپ نے درست فرمایا کہ جب بھی افغان ریکنسیلیشن کے حوالے سے کچھ پازیٹیو موومنٹ آتی ہے, مومنٹ آتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, یہ کون کرتا ہے پھر؟ یہ تو میں اسپیکولیشن کے ایریا میں تو نہیں جا سکتا ہوں. اتنا سال ہو گیا, کچھ نہ کچھ تو اسیسمنٹ کی ہوگی یہاں پاکستان کے وزارت خارجہ نے بیٹھ کے. نہیں, یہ ایک سوال ہمارے دماغ میں آتا ہے کیونکہ ہم تو بڑی سنسیئرلی سے پروموٹ کر رہے ہیں, اور یہ صرف ہماری آبجیکٹو نہیں تھی, یہ آبجیکٹ پر ایک کنسنسس بھی تھا. کابل کی حکومت بھی, اشرف غنی صاحب جب تشریف لائے تھے, آپ کو یاد ہوگا آپ موجود تھے, 9-10 دسمبر کو انہوں نے خود اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا تھا. تو یہ کلیئر, اگر سب اس کے فیور میں ہیں تو پھر اس قسم کی ایونٹس جو ہیں جب ہوتی ہیں تو انہیں اس چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ شاید انہیں احساس نہ ہو مگر ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ ایونٹس, اس قسم کے ایکشنز سے اس پروسیس کو نقصان پہنچے گا. نمبر 1. نمبر 2, جب بھی وہ یہ کہتے ہیں, جو بھی ملک یہ کہتا ہے کہ جی آپ زیادہ کائنیٹک ایکشن کے طرف جائیں, وائلنس کے طرف جائیں, تو ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ زیادہ پروڈکٹیو ہے تو آپ اس کورس پر چلے جائیے, کیونکہ پورے نیٹو نے 10 سال اگر نہیں اچیو کر سکیں وہ آبجیکٹو, تو یہ ذمہ داری پاکستان اکیلا اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فیر انف. بات ہم کر رہے ہیں کہ ملا اختر منصور پاکستان کے اندر مارا گیا. آپ نے ایک سائیڈ آرگیومنٹ دیا, میں سائیڈ آرگیومنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے آپ نے لنک کر دیا 18 مئی کے اس اعلامیے کے ساتھ, بٹ پورا کراچی کہتا رہا کہ طالبان ادھر ہیں, رینجرز کہتے رہے طالبان ادھر ہیں, سندھ حکومت کہتی رہی طالبان ادھر ہیں. ولی محمد کا تو گھر نکل آیا کراچی میں, اپارٹمنٹ نکل آیا, کرائے پہ دیا ہوا تھا یا کچھ اور رہ رہے تھے. دیٹ مینز کہ اس کو میں ان فیئر آبجیکٹیو میں کیسے 18 مئی کے ساتھ لنک کر دوں؟ بہت آسان ہے اگر آپ آبجیکٹیولی سوچیں. 30-35 سال سے 3 ملین ریفیوجیز کو ہم نے یہاں پناہ دیا ہوا ہے. وہ ریفیوجیز کسی کنسنٹریشن کیمپ میں ہیں, کسی باربڈ وائر فینس کے پیچھے رکھا گیا ہے, پورے ملک میں پھیل گئے ہیں, ہر پروفیشن میں موجود ہے, ہر نیشنل ایکٹیویٹی میں موجود ہے, اور یہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ جیسے ملک میں 5 ملین اللیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ ہیں, اللیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ. لیکن اس کیس میں فاطمی صاحب اسی کیس میں کراچی میں, کوئٹہ میں, جہاں بھی آپ اس پر نہیں فوکس کر رہے ہیں کہ ہماری رینجرز نے اور فوج نے کتنے ملیٹنٹس اور کتنے ٹیررسٹ کیمپس کو ڈسٹرائے کیا ہے.
ट्रेनिंग सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया, सेफ हेवन्स को डिस्ट्रॉय किया। अच्छा, जब उनके खिलाफ एक्शन हुआ तो दूसरी तरफ से शिकायत आने लगी कि ये सारे हमारे यहां भाग के आ रहे हैं। तो भाग के कहां जाएंगे? अपने मुल्क ही जाएंगे ने। और जब एक्शन शुरू किया गया था, आपको भी याद होगा, अब 2 साल हो रहा है, 1 सेकंड, उस वक्त कह दिया गया था, बाय द वे 1 सेकंड, कह दिया गया था कि हम ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, आपको भी सिमिलर मेजर्स उस तरफ लेना होगा। करें। बट मेरा सवाल थोड़ा सा इंटरनल प्रोसेस के लिए, रेट्रोस्पेक्शन के लिए है। क्या हमें फिर मालूम था कि ये लोग इधर बैठे हुए हैं, मुल्ला अख्तर मंसूर साहब यहां रह रहे हैं, दूसरे रह रहे हैं इधर? नहीं, ये हमें इस चीज का तो इल्म नहीं था, न है कि अब मुल्ला मंसूर थे, ये मुल्ला एक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आज कहा कि वली मोहम्मद से भी बड़े बड़े केसेस हैं। वो आज आपने सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यकीनन। मैं आपसे कह रहा हूं नहीं कि ये हमारी एरिया ऑफ फोकस नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें कोई ताजुब नहीं करना चाहिए। देखिए ने, जब आपने 3 मिलियन को दिया, और हम बार बार इस चीज को वाजे कर रहे हैं दुनिया को कि इन कैंप्स के अंदर इनके साथ किस किस्म की शख्सियतें एसोसिएटेड हैं, और इसीलिए हम मिन्नतें कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई ये भाई थे, हमने इनकी 30 साल बड़ी खिदमत की है, अब अल्लाह के वास्ते इन्हें, इनके लिए वहां ऐसी कंडीशंस क्रिएट किया जाए कि ये वापस जा सकें। जब स्टेट डिपार्टमेंट बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान और इकदामात करे, बलूचिस्तान में कोचकी में उन्होंने रेड लाइन हमारी अबूर कर ली, क्या हम अब थोड़ा फिक्र रखते हैं, कंसर्न रखते हैं, तशवीश रखते हैं कि कहीं ये ड्रोन का सिलसिला आगे ना बढ़ाएं, किसी और शहर की तरफ ना बढ़ाएं? कोटा शुरा की बात बहुत पुरानी करते रहे हैं वो, कोई ऐसा हमारे इंटरनल सिस्टम में कंसर्न है? नहीं, कंसर्न है, बिल्कुल है। और इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये हफ्ते के रोज वाकया हुआ था। पूरा संडे यहां फॉरेन ऑफिस के अंदर दूसरे इंस्टीट्यूशंस के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इस पर कंसल्टेशंस की गई, और उसके बाद कंस्टेंट अदर स्टेक होल्डर्स के साथ इस पर कंसल्टेशंस हो रही हैं अब भी। यानी पाकिस्तान ये खतरा महसूस करता है कि अमेरिका और ना हमला करे? नहीं, हम पूरे पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल आइटम को आप ना। बट ये सिंगल आइटम भी पूरे पर्सपेक्टिव में शामिल है? नहीं, हम सिर्फ ये अमेरिका को वाजे कर दिया है और कर रहे हैं, और चौधरी साहब ने भी मीटिंग में किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, और चीफ ने भी अपनी मीटिंग में किया, आर्मी चीफ ने एम्बेसडर के साथ, कि ये एक्शन जो हैं ये न सिर्फ पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी है, मगर आप जिस ऑब्जेक्टिव्स के अलंबरदार बने हुए हैं, यानी पीस और इस्तेहकाम के, और आप दुनिया को क्लेम करते हैं कि हमें अफगानिस्तान में अमन लाना चाहते हैं, तो आप बैठ के संजीदगी से सोचिए कि इससे अमन आएगा अफगानिस्तान में? क्या पाकिस्तान की स्टेबिलिटी से डिस्टर्ब नहीं होगी? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इनका मनफी असरात नहीं होंगे? क्या इन्वेस्टमेंट इससे डिस्करेज नहीं होगी? तो आप एक्चुअली क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं? एक तासर मजमूई तौर पर अवामी सतह पर पाया जाता है कि चूंकि ये इलेक्शन टाइम है यूनाइटेड स्टेट्स में, अभी मई खत्म हो रहा है, जून बाकी है, जुलाई बाकी है, अगस्त बाकी है, सितंबर बाकी है, अक्टूबर बाकी है, अगर उनका इलेक्शन पाकिस्तान की कॉस्ट पे लड़ा जाता है तो मेरा ख्याल है अवामी तासर तो फिर बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इलेक्शन टाइम है। उसमें उन्होंने जॉर्ज बुश का इलेक्शन था, दूसरा यहां से एक वीडियो गई थी, अल जजीरा पे चली, आपको याद होगा फातमी साहब, जॉर्ज बुश दूसरा इलेक्शन जीत गए थे। ओबामा के इलेक्शन के से पहले यहां एबटाबाद वाला वाकया हो गया। क्या अब हमारी कॉस्ट पे अगला इलेक्शन लड़ा जा रहा है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहां, और सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं ऑन वन पेज है। इस यानी आप कह रहे हैं फौज और सिविल हुकूमत एक पेज 100% हम आहंगी है मुकम्मल तौर पर 100%, और इसका हर दिन जो है प्रूफ मिल रहा है हमारी आपस में एक्सचेंजेस से। ये इस किस्म की एडवेंचर जो है अमेरिका की तरफ से, किसी मुल्क की भी हो, वो पाकिस्तान की ना हुकूमत एक्सेप्ट करेगी, ना उसके इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट करेंगे, और इससे बेहद नुकसान पहुंचेगा न सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि जो भी इस एडवेंचर में इंगेज करेगा। तो आप जाती तौर पे समझते हैं, आप तो अमेरिका में रहे भी हैं, आप वहां सफीर पाकिस्तान रहे हैं, क्या इलेक्शन के दिनों में
یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا، ریپبلکنز سٹرانگ ہو رہے ہیں، ابھی ڈیموکریٹس کا کینڈیڈیٹ آنا ہے یا آنی ہے، تو الیکشن انڈیا میں ہوا پاکستان کی کاسٹ پہ، افغانستان میں ہوا پاکستان کی کاسٹ پہ، دو پہلے الیکشن ہوئے امریکہ کے پاکستان کی کاسٹ پہ. یہ اس قسم کی ٹینڈنسی دیکھی جاتی ہے. فاطمی صاحب ہے نہیں، اب ہے یہ نہیں ہے، یہ آپ تو بڑے ماہر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. میں تو صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی شواہد ملتی ہیں. اچھا، مگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کی اسیسمنٹ جو ہوگی وہ کمپریہنسو ہوگی، بیلنسڈ ہوگی اور آبجیکٹو ہوگی، کیونکہ امریکہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ نہ صرف ایک ہسٹورک ہیں بلکہ یہ بڑے کرٹیکل مومنٹس پر یہ کوآپریشن نے ریجنل اور گلوبل پیس اور اسٹیبلٹی کو پروموٹ کیا ہے، اور اس قسم کے ٹیمپرری بینیفٹس کے لیے اتنی لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ کو نقصان نہیں پہنچانے کی کسی کو اجازت دینی چاہیے. فاطمی صاحب، بریک کا وقت ہوا ہے، ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اس ایونٹ کی بات کریں گے جس کا میں پہلے ذکر کر گیا کہ کبھی یہ سہ فریقی اجلاس پاکستان میں ہوا کرتے تھے، پاکستان سہ فریقی اجلاس کا حصہ ہوتا تھا. اب جو سہ فریقی اجلاس ہوا اس میں انڈیا، افغانستان اور ایران شامل تھے. یہ کیسے تبدیلی آئی؟ اور وزیر اعظم نواز شریف جب آئے تھے تو خود طارق فاطمی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم ایک پیسفل نیبرہڈ کی پالیسی لے کر آئے ہیں، ہماری ویژن یہ ہے. کیا اس ویژن کا یہ نتیجہ ہے یا اس ویژن کے راستے میں رکاوٹیں ہیں کہ آج وہ سہ فریقی ہیڈ کوارٹر اب کہیں اور چلا گیا، اس کے شرکاء اور آ گئے، اس کی نمائندگی اور ہو گئی؟ پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. روبرو ہیں ہمارے آج سید طارق فاطمی صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ. فاطمی صاحب، بجائے اس کے کہ میں اگلا پورشن آپ سے ڈسکس کروں، بڑی ڈسکشن چلی سیٹرڈے آن ورڈ اور ایک بہت بڑا آرگیومنٹ آیا کہ چونکہ اس گورنمنٹ نے، وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے کوئی کل وقتی وزیر خارجہ نہیں رکھا، اس لیے خارجہ پالیسی کے میدان میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ مسائل پاکستان کے فورن پالیسی میں 1947 سے تھے، اور یہ بتائیے کہ جو سب سے بڑا ثانیہ ہوا تھا ایبٹ آباد کا، اس وقت پاکستان میں فورن منسٹر تھا، یہ تھیں، یعنی جب اسامہ بن لادن کو مار کر اٹھا کے لے گئے تو کل وقتی فورن منسٹر تھے. میں آپ سے پوچھا تھے؟ ٹھیک تھیں. جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا، جب سلالہ کا ہوا، ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کے وقت ہاں قریشی صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے. یہ انسیڈنٹس، یہ ایونٹس جو ہیں، یہ پرسنس کے ساتھ آپ لنک نہ کیجئے. پرائم منسٹر کی قیادت اور پارٹی لیڈرشپ کی کلیکٹیو وزڈم سے ہم فارمولیٹ کرتے ہیں فورن پالیسی. ایگزیکیوشن اور سارے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھا کر کے اس پر فیصلہ کر کے ایگزیکیوشن کی جاتی ہے. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر صاحب کلیکٹیو لیڈرشپ میں بلیو کرتے ہیں اور ہر فیصلے میں ہر کنسرن منسٹری اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز کو انکلوڈ پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے جب یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے؟ مجھے سمجھ آئی. پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ابھی اس ہفتے کے کم از کم واقعات تو بتا رہے ہیں کہ پاکستان تنہا ہو رہا ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ آپ کو معلوم نہیں تنہا کیسے نظر آ رہا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مجھے اس لیے نظر آ رہا ہے فاطمی صاحب، مجھے اس لیے نظر آ رہا ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایران، پاکستان، افغانستان سہ فریقی اجلاس پاکستان میں، اسلام آباد میں 2013 کے شروع میں، یا وہ کابل میں ہوا تو پاکستان شامل تھا، تہران میں ہوا پاکستان شامل تھا. اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ سہ فریقی اجلاس ہو رہا ہے، وہی ریجن ہے جس میں پاکستان کی بجائے انڈیا ریپلیس ہو گیا ہے؟ دیکھیے، جو کنیکٹیویٹی کے پروپوزلز ہیں وہ ہم خود اس کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں، اور نواز شریف صاحب کی حکومت نے جتنا اس سیکٹر پر کام کیا ہے انفیدنیبل ہے. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ جتنے روٹس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے.
آپ شاید صرف سپیک کی بات کر رہے ہیں، کاشگڑ ٹو گوادر. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 3 انڈیپینڈنٹ روٹس پر فیصلہ بھی ہو گیا ہے، اس پر کام انشاءاللہ شروع ہوگا، جس سے پاکستان سینٹرل ایشیا کے تھرو کنیکٹ ہوگا. وہ سی پیک نہیں، سی پیک کے علاوہ وہ کون کون سے روٹس ہیں؟ ایک تو ہم خود بنائیں گے پشاور ٹو کابل موٹر وے، وہ کابل سے کندوز کنیکٹ ہوگی، کندوز سے وہ چلی جائے گی کرگزستان. ان حالات میں جب افغانستان ناراض ہے کیسے بنیں گی؟ ہمیں تو ناراضگی کا نہیں پتا ہے، وہ ڈاکٹر ہماری اشرف غنی بار بار بات کرتے ہیں، ڈاکٹر عبداللہ بار بار بات کرتے ہیں. ہماری ڈیفرنسز ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اتنی ہماری انفلوئنس ہے کہ ہم زبردستی طالبان کو لا سکتے ہیں. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی لمیٹڈ انفلوئنس ہے. اور نمبر 1 نمبر 2 فیصلہ یہ نہیں ہوا تھا کہ پاکستان کے کندھے پر یہ رسپانسبلٹی ڈالی جائے گی، بلکہ باقی جو ممبرز ہیں. بائی دا وے یہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں چلوں کہ امریکہ اور چین اور باقی ممالک کے بھی کانٹیکٹس ہیں، تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی تھی، سب کو مل کے اس آبجیکٹو کو اچیو کرنا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کنیکٹیویٹی روٹ کی بات کی. یہ کاشگڑ کے جو راستے میں جا رہا ہے موٹر وے، اس سے ہم ڈائیورشن لے کر کے ہم تاجکستان چلے جائیں گے. اس کے بعد This is finalized. اچھا یہ ہو چکا ہے. جی پریزیڈنٹ اور آپ دیکھیں جس قسم کی ریلیشن شپ آج پاکستان کی سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ ہے، آپ نے پچھلے 20 ایئرس میں دیکھا تھا. آپ نے کاسا پر سائن ہوتے ہوئے دیکھا تھا 93 سے بات چل رہی ہے، فلائٹس چل رہی ہیں، کنیکٹیویٹی بڑھ رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں ذرا، اور آگے بڑھنا چاہیے. ہم خوش ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ہم خوش. ایک اور میں بتا دوں کہ گوادر اور شاہ بہار میں بھی لنکیج ہوگا، ہم اس کے فیور میں ہیں. یہ آپ فیور میں ہیں. میں چوبہار کی طرف ہی آ رہا تھا. چوبہار میں آ کے انڈیا بیٹھ گیا، انہوں نے کہا ہم اس کو اپ گریڈ کریں گے. فائنینشل ایگریمنٹ سائن ہو گیا $500 ملین اور سو. اس کے بعد کلبھوشن یادو آتا ہے، وہ بھی چوبہار کے راستے پاکستان داخل ہوتا ہے، ایران کے راستے داخل ہوتا ہے. ملا اختر منصور آ رہا تھا، وہ بھی ایران کے راستے، جو جیسے ہمیں بتایا گیا کہ اس کے پاسپورٹ پہ ایرانین ویزا تھا. یہ صرف ایران تک نہیں، عمان گئے. بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر، انہوں نے اسٹریٹجک پیکٹ کر لیا. بالکل عمان گوادر کے سامنے ہے. یہ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ نہیں ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں نظر آ رہا ہے. ہمارے تعلقات ایران سے بہت اچھے ہیں. ایران سے کہ امبیسڈر کی کلی ایک دن پہلے فارن سیکرٹری سے ملاقات ہوئی، بڑی اچھی پروپوزلز ڈسکشن میں ہے. جتنے گلف اسٹیٹس کے ساتھ ہماری لانگ سٹینڈنگ ڈیفنس ریلیشن شپ ہے، اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ ہے، ہم انہیں ٹریننگ فیسلٹیز دے رہے ہیں. اچھا، ان کے لوگوں کو یہاں ٹرین کر رہے ہیں. سعودی عربیہ میں ہماری کنٹینجنٹ موجود ہے، دنیا کو پتا ہے، جو وہاں ٹریننگ دے رہی ہے، جو انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہی ہے. ہمارے تعلقات الحمدللہ بڑے سٹرونگ ہیں. اور آپ اگر دوسرا ملک اپنے پالیسیز کو پروموٹ کرنا چاہیے تو ہمیں اس سے پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ان ساری چیز کو آبزرو کر رہے ہیں، ہم بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. صاحب ہم پینک نہیں ہو رہے. ہم جو آپ ہی کی پالیسیز ہیں، اگر ان پہ کہیں سے کچھ ڈیمیج ہوتا ہے تو ہم وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. مثلا ہمیں بتایا گیا کہ گوادر پورٹ اب سینٹرل ایشیا کے لیے کھلے گی، افغانستان کے راستے ہوگی. اب پتہ چلا کہ چوبہار ڈیویلپ ہو رہی ہے، ایک باقاعدہ روٹ انڈیا بنا رہا ہے افغانستان کے اندر، اور وہ سینٹرل ایشیا چلا جائے گا. یعنی گوادر کی بجائے اب چوبہار سینٹرل ایشیا یوز کرے گا. ایسا نظر آ رہا ہے. نہیں، آپ کیوں اس کنکلوژن پر پہنچ رہے ہیں؟ ایسے نظر آ گئے، ایگریمنٹ سائن ہو گیا. جس ملک افغانستان نے راستہ دینا ہے وہ تو سیف ری کی اجلاس میں ادھر جا کے بیٹھ گیا. بات سنیے، یہ غلط کنکلوژن ہے آپ کی. اتنی پاسبلٹیز اور پوٹینشیل ہے کہ 4 اور پورٹس بھی آئے گا تو اس سے گوادر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ہمیں اس بات پر گھبرانا نہیں چاہیے کہ چوبہار پر جب روحانی صاحب تشریف لائے تھے تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ بہتری اس میں ہو. اور گوادر ٹو چوبہار کی آلریڈی بات چل رہی ہے کہ لنکیج اس میں پیدا کیا جائے گا. ہم اس میں بلیو ہی نہیں کرتے ہیں کہ زیرو سم گیم ہے، کہ اگر کسی ملک کو فائدہ پہنچ رہا تو آٹومیٹکلی ہمیں نقصان پہنچ رہا. اور ایک اور چیز سن لیجئے، آپ جیسے سمجھدار، آپ جیسے ذہین جرنلسٹ جب اس قسم کی بات کریں گے
تو اس میں ملک میں ایک ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. آپ کو ہر چیز نیگیٹو لائٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ سن لیجئے کہ کل کے مقابلے میں آج بہتر ہے حالات کے نہیں, اور اگر بہتر ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اور بہتر ہوں, مزید بہتر ہوں, بہتر سے بہترین ہو جائیں, لیکن ہمارے ارد گرد ایسی ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں, ورڈ آف کاشن ہمیں ایکسپریس کرنا پڑتا ہے. مثلا آج ہی بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان دہشت گردی کی مدد چھوڑ دے تو ہمارے تعلقات آسمان کو چھو سکتے ہیں. یعنی ادھر سے بھی اونس ہمارے گلے میں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بولے گا, امریکی صدر بولے گا, جان کیری بولے گا, وہ بھی ہمارے گلے میں, انڈیا بھی بولے گا, نریندر مودی بھی بولے گا, وہ بھی ہمارے گلے میں. سن لیجئے, اگر پاکستان ایکچولی آئسولیٹڈ ہوتا, اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی نہ ہوتی, اگر پاکستان کی اکنامک گروتھ نہ ہوتی, تو آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹس نہیں سنتے. کیونکہ الحمدللہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے تو لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے. صدر اوباما, جان کیری نہیں چاہتے کہ پاکستان بہتری کی طرف میں کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جو کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ دہشت گردی کو چھوڑ دے, اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اسٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیوز کو پاکستان نہ بھیجیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے یعنی لیے. کلبھاشن یادو جیسے لوگوں کو نہ بھیجا جائے ادھر. پٹھان کوٹ کے بعد تو اچھا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا, وہ رک کیوں گیا؟ ہماری ٹیم بھی گئی, ہم نے کہا ہم پورا تعاون کریں گے, ہم نے تحقیقات بھی کی, اپنے لوگوں کو بھی پکڑا. تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے یونیلیٹرلی ایکٹ کیا تھا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, یا سٹل آپ کہیں گے کہ ہم نے بڑا اچھا کیا؟ بالکل صحیح کیا. ہم نے دنیا کو یہ پروف کیا کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ صاف ہیں, ہماری نیتیں صاف ہیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ نان سٹیٹ ایکٹرز پاکستان سے گئے تھے, تو چلیے بیٹھ کے اس پر جوائنٹ انویسٹیگیشن کیا جائے, انفارمیشن شیئرنگ کیا جائے. کیونکہ دیکھیے اگر ہماری نیت میں اعصابی فطور ہوتا تو ہم نہیں کرتے. وہ جے آئی ٹی کا نتیجہ کیا ہے ابھی تک ہمیں تو پتہ نہیں ہے. جے آئی ٹی گئی تھی, کیا وہ فائنڈ آؤٹ اس پر کام ہو رہا ہے, جو کنسرنڈ ایجنسیز ہے کام ہو رہا ہے. ہم صرف کیا پاکستان ولنگ ہے بھارت کی این آئی اے کی ٹیم کو ادھر اجازت دینے میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسیپروسٹی کے پرنسپل پہ جب ہماری ہوم ورک پوری ہو جائے گی اور کنسرنڈ ایجنسیز ایک کنکلوژن پر پہنچ جائیں گے, پھر وہ ریکمنڈیشن دیں گے کہ ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, اور ہونی چاہیے تو کن حالات. پرنسپل ڈیسیشن تو ہوگا نا ہماری حکومت کا کہ ہم ان کو نہیں, یہ سٹل انڈر. ٹھیک ہے, جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن انڈر ابھی آبزرویشن ہے, انڈر ایگزام ہو رہا ہے, ایگزامینیشن ہے, بٹ میں ایک پرنسپل ڈیسیشن پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے وہ این آئی اے کی ٹیم کو اجازت ملے گی یا نہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلبھشن یادیو کی اپریہنشن کے بعد, یعنی ان کے پکڑے جانے کے بعد ایک ایسی چیز سامنے آئی جو کہ بے حد ڈسٹربنگ ہے. اور یہ ایکشن اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ ہمارے لیے ہائیلی ڈسٹربنگ کہیے, میٹر آف ڈیپ کنسرن ہے, اور اس پر ہم اپنی انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے. اس کے بڑے فیسٹس ہیں, ڈیفرنٹ فیسٹس ہیں, اور اس کے بعد اس پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو شوڈ آئی کنکلوڈ کہ پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک سلسلہ آگے بڑھنے کو تھا وہ اب سٹیل میٹ کا شکار ہے, اور کچھ علم نہیں کہ کب کوئی ملاقات فارن سیکرٹریز کی یا ہائیسٹ لیول پہ ہو. جب فارن سیکرٹری گئے تھے اسی ہارٹ آف ایشیا کے سلسلے میں دلی میں, تو ان کی سائیڈ لائن پر میٹنگ ہوئی تھی فارن سیکرٹری جے شنکر سے. انڈین کمٹمنٹ تھی, انڈیا کے فارن منسٹر نے اسلام آباد میں یہ کمٹمنٹ دیا تھا کہ ہمارے فارن سیکرٹری آئیں گے. ان کا کہنا ہے کہ یہ کمٹمنٹ ہم آنر کریں گے, اس کی ٹائمنگ پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ سید طارق فاطمی صاحب. ناظرین, وزیر اعظم کے معاون خصوصی سید طارق فاطمی صاحب ہمارے روبرو تھے, کھل کے بات ہوئی ان کے ساتھ, بڑا ایکسپلیسٹ انہوں نے جواب دیے میرے سوالات کے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.